بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حاضرین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کامران لیاقت بھٹی FM 99.4 پنجاب رنگ NFC IT ملتان کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں. سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب اس وقت محسوس کر رہے ہیں، موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل جو ہے وہ آپ کو جو سموگ نظر آ رہی ہوگی. تو یہ جو سموگ ہے وہ جو ہے ایک تو دھند کا باعث تو بن ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے انسانی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے. تو یہ عام جو دھند ہوتی تھی اس کی نسبت جو ہے یہ سموگ جو ہے یہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے کمپوزیشن کے حساب سے اور افیکٹونیس کے حساب سے. اور یہ جو ہے پچھلے 4-5 سال سے پاکستان اور انڈیا میں جو ہے اور پورے بر صغیر میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جس سے جو ہے کافی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی کافی نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں لوگوں پہ، جانوروں پہ. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے اور اپنی صحت کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج یہ ہمارا پروگرام ہے. اور آج جو ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے مایہ ناز انوائرمنٹل سائنٹسٹ اینڈ انجینئر ڈاکٹر طاہر عمران قریشی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ انوائرمنٹ پہ اور انوائرمنٹ میں آنے والی تبدیلیوں پہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ بھٹ صاحب آپ کا، آپ نے بلایا، اور FM پنجاب رنگ NFC IT کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ایک وقت نکالا اور مجھے بھی دعوت دی. امید ہے کہ ہماری آج کی جو ٹاک ہے کافی لوگوں کے لیے پروڈکٹیو اور فروٹفل ہوگی. جی بالکل، جی ہم پوری امید رکھتے ہیں، کیونکہ NFC IT جو ہے وہ ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ میکسیمم خدمت کرے. اور جو ہمارے VC صاحب ہیں ڈاکٹر اختر علی کارو صاحب، ان کا یہ ویژن ہے کہ جو خدمت خلق ہے، جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سرو کیا جائے، ان کو بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے کے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم کوئی سوسائٹی کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں. تو یقیناً جو آج کا پروگرام پبلک اویئرنیس کے لیے ہے، تو اس سے جو ہے کافی فائدہ ہمارے سامعین و حاضرین کو ہوگا. تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سموگ ہے کیا چیز؟ بیسیکلی بھٹی صاحب، یہ اسموک جو ہے نا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اے کائنڈ آف ایئر پولوشن، جی مطلب فضائی آلودگی کی ہی ایک قسم ہے یہ. صحیح. اور ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ اسموک یا دھواں جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کچھ کاربن کے ذرات ہوتے ہیں جو جل نہیں سکتے، اور وہ پھر دھوئیں کی شکل میں باہر آ جاتے ہیں. صحیح. چمنی سے باہر آ جاتے ہیں، یا چولہے میں کوئی چیز جلائی جا رہی ہے، لکڑی ہے، یا کوئی کچرا جلایا جا رہا ہے، یا کوئی فصلیں جلائی جا رہی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جلانے سے جب یہ دھواں بنتا ہے اس میں ان برنڈ پارٹیکل جن کو ہم کہتے ہیں اسموک کے، تو یہ دھواں پھر باقی جو اور آلودگی موجود ہے ہوا میں اس کے ساتھ مل جاتا ہے. صحیح. اور ملنے کے بعد پھر یہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے جس کو ہم پھر فوگ کہتے ہیں، صحیح ہے. یا جس کو ہم اسموک کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اسموک بیسیکلی یہ آپ کہہ لیں دھواں اور باقی جو فوگ فوگ موجود ہے. ہے یا جو فضائی آلودگی ہے اس کے ساتھ مل کے ایک چیز بن جاتی ہے، صحیح ہے. جس کو پھر ہم یہ اسموک کا نام دے دیتے ہیں. جی. تو ہمارے ہاں عموماً ویسے تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کوئی کول کو جلایا جا رہا ہو، صحیح ہے. اور یا فاسل فیولز بہت زیادہ جل رہے ہوں، جن میں ساکس ہوتی ہے یا سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، تو وہ باقی چیزوں کے ساتھ ملنے کے بعد ایک اسموک کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو گرے کلر کی ہوتی ہے. صحیح. اور ایک دوسری ہوتی ہے جس میں زیادہ تر یہ انڈسٹریل پولوٹنٹس جو ہیں، جس میں ناکس بھی ہے اور دوسری چیزیں شامل ہیں، صحیح. وہ جب مل جاتی ہیں تو وہ ایک یلو براؤن قسم کی اسموک بن جاتی ہے، جو عموماً ہمارے شہروں میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، تو جس کو ہم فوٹو کیمیکلس کو اسموک بھی کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو یہ اسموک ہے یہ زیادہ تر آپ یہ کہہ لیں
کہ وہیکولر ایمیشنز جو ہیں جن میں کوئی لو کوالٹی کا ہم ڈیزل استعمال کرتے ہیں اور فیول استعمال کرتے ہیں، ان کے پارٹیکولیٹ میٹر باہر نکل آتے ہیں، ان کی ٹاکسک گیسز نکل آتی ہیں، وہ پھر مل جل کے دھوپ کے ساتھ اور دھوئیں کے ساتھ ایک اسموک کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو سامعین ہمارے، میرے اکثر لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں، ان کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ صدیوں سے جو ہے ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے رہ رہے ہیں، بٹھے بھی کام کر رہے ہیں، چمنیاں بھی کام کر رہی ہیں، لوگ پہلے بھی فصلوں کو جلایا کرتے تھے، تو کبھی اس طریقے سے سموک پیدا نہیں ہوا۔ فوگ آتی تھی سردیوں میں، ہمیشہ آتی تھی موسم کے حساب سے، لیکن یہ سموک کا جو ہے کنسیپٹ یہ پچھلے 5-6 سال سے آیا ہے۔ تو یہ کیا ایسی یک ماحول میں تبدیلی ہو گئی کہ ہم تقریباً وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو کیا ایسی چینج آئی کہ یہ جو ہے وہ فوگ جو ہے سموگ میں تبدیل ہو گئی؟ یہ بٹ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ جو سموگ ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شہری علاقوں میں ہے، یا جو بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، اربن، یہ وہاں پہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ لاہور کی مثال لے لیں کہ اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب 1,70,00,000 دیکھیں کتنی اس کی آبادی ہو چکی ہے۔ اچھا، اور وہ ایریا ایک تھوڑا سا ہے، ہوگا کلومیٹرز میں ہی ہوگا نا، پورا شہر، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ لوگ کتنی ایمیشنز دے رہے ہیں آٹو موبائل کی شکل میں، ٹرانسپورٹ کتنی ہو گئی ہے۔ آپ کسی روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو وہ روڈ کراس کرنا مشکل ہوگا۔ بالکل جی۔ اچھا، اسی طرح یہ جو ویسٹ ہے، کوڑا جو ہے، یہ سارا کا سارا نہیں اٹھایا جاتا، صحیح ہے، یہ تو ہزاروں ٹن روزانہ پیدا ہوتا ہے، اس میں سے صرف وہ 50-40% اٹھا کے لے جاتے ہیں، باقی پھر لوگ اس کو کسی نے جلا دیا، اس کو کسی نے اور کوئی کام میں لے آئے، وہ بھی ایک پھر پولوشن کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ پولوشن کی یہ جو اسموگ ہے، اس کی مین کاز جو ہے اس میں یہ ایک پارٹیکولیٹ میٹر جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں۔ یہ ذرات جو ہیں بیسیکلی یہ اسی آگ میں سے نکلتے ہیں جب ان کو ہم چیزوں کو جلاتے ہیں، یا بعض اوقات یہ جو آپ کا ٹرانسپورٹ سیکشن ہے، ان کا کیونکہ انجن اچھے نہیں ہوتے، ایفیشنسی برننگ کی اچھی نہیں ہے، فیول اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، تو وہ بجائے یہ کہ پورا کا پورا اس میں برن ہو، وہ پورا اس میں برن نہیں ہوتا۔ ایک طرح سے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جی کچا دھواں جو ہے وہ ان میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ایک جگہ پہ اتنے سارے لوگ مل کے یہ کام کریں گے تو پھر وہ ایک سموک کی شکل ہی بنے گی۔ بالکل جی۔ اور پھر اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہوا میں تھوڑی سی جب یہ نمی آتی ہے اور یہ ہوا کنڈینس ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے، کسی جگہ ایک جا کے رک جاتی ہے۔ اب اگر ونڈ چل بھی نہیں رہی ہے، کوئی رین بھی نہیں ہو رہی ہے، ڈسپرس بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ وہیں پہ اکٹھی ہوگی، اس نے پھر اسی سے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونا ہے اس نے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ شہر جو ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ پاپولیٹڈ کر دیا ہے، اور ہر آدمی کی جو ضرورت ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، فوڈ ہے، اور اس میں اسی حساب سے پھر وہ پولوشن پیدا کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ رہتے ہوئے ایک دو لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ایک دم یہ کیا ہو گیا۔ ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا، وہ اس وقت 300 سے بھی کراس کر گیا ہے، بلکہ 400 سے بھی کراس کر گیا۔ 400 سے کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی جو ہیزرڈس یا ڈینجرس کنڈیشن ہے وہ آ چکی ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو انوائرمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 400 سے کراس ہو جائے تو پھر تمام ایکٹیویٹیز جو باہر کی ہیں وہ سیز کر دینی چاہیے، بالکل رک جانا چاہیے، لوگ بالکل نہ باہر نکلیں، اس حد تک مطلب خراب ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جن کے ہمارے سے زیادہ انڈسٹری ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، USA ہے، جرمنی ہے، ان کے شہروں کا بھی میں آج انڈیکس دیکھ رہا تھا، تو ان کے یہاں تو ہمارے سے زیادہ وہیکل چل رہی ہیں، بالکل ایسے، اور ہمارے سے زیادہ انڈسٹری ہے، ایون دو ان کے شہروں میں بھٹی صاحب آج بھی 86 تھا۔ جی، تو وہی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، 70 تھا کہ ہماری انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان میں، اور آبادی بھی ٹھیک ہے، ہماری پاپولیٹڈ تو ہے، لیکن لاہور سے بھی زیادہ پاپولیٹڈ سٹی انٹرنیشنلی ہیں، ٹوکیو ہے، نیو یارک ہے، لندن ہے، ماسکو ہے، وہ یہ سارے ہم سے زیادہ آبادی والے سٹیز ہیں، تو انڈسٹری بھی وہاں پہ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کیا، جی، یہ سب سے بڑا،
کیونکہ وہاں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ جب آ کے رکتی ہے تو لوگ کیسے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, دھکے دے دے کے ان کو اندر پھینکا جاتا ہے کیونکہ جگہ نہیں ہوتی اس میں. جی اتنا بالکل. لوگ پسند کرتے ہیں پبلک میں ٹرانسپورٹ خود سے. بھی نیو یارک ماسکو وغیرہ میں پھرا ہوں, تو وہاں پہ جس آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے بھی صحیح, وہ پھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا پسند کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا وہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ پہنچنا زیادہ آسان ہے, خاص طور پہ وہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ میٹروز چلتی ہیں. جی بلکہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو بعض جگہ انہوں نے ایسے ڈسکریج کیا ہے, وہ کہتے ہیں اگر آڈ نمبر کی گاڑی ہے تو وہ اس دن نکلے گی, اگر ایون نمبر کی گاڑی ہے تو وہ اس دن نکلے گی. تو باری بنائی ہوئی. اسی طرح ایک کار میں کوئی ایک آدمی نہیں جائے گا بلکہ 3 یا 4 لوگ بیٹھیں گے, تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جائے, کم سے کم مطلب اس کو استعمال کیا جائے, کیونکہ یہ ساری ابھی تک تو فاسل فیول پہ ہی چل رہی ہیں. تو فاسل فیول پہ چل رہے ہیں, اس کا مطلب وہی کاربن مونوکسائڈ ہے, وہی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, وہی ساکس انہوں نے پروڈیوس کرنی ہے, وہی ناکس پروڈیوس کرنی ہے, وہی پارٹیکولیٹ میٹر انہوں نے دینا ہے. تو انہوں نے 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کیا, پھر انہوں نے اپنی کوالٹی پہ کنٹرول کیا, فیول کی کوالٹی پہ. ہائی گریڈ فیول استعمال کیا, ہائی آکٹین کا لیول جو ہے وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یورو 4 اور 5 چل رہا ہے, اب ہم بڑی مشکل سے یورو 2 پہ آ رہے ہیں سٹینڈرڈ پہ. تو وہ گاڑی چلتی بھی رہے تو پھر بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے. تو یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو, اور ہمارے یہاں تو آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. ہم کوئی بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے یہاں پہ, بڑی بڑی ایسی انڈسٹریز نہیں ہیں. یہ چھوٹا موٹا کام ہے انڈسٹریز کا, اس کو بھی اگر چاہیں تو ہم تھوڑا سا محنت کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو یہاں پہ اس لیول پہ. لیکن کیونکہ اس پہ ابھی اتنی ایفرٹ نہیں ہو رہی, اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی یہ جو فصل ہیں ان کا جو ویسٹ ہے, جو ریزیڈیو ہیں, ان کو ابھی بھی جلا رہے ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ میں بعض اوقات وہ کچرے کو آگ لگی ہوئی ہے تو لگی ہوئی ہے, وہ کسی نے نہ اس کو بجھایا, نہ کسی نے آ کے اس کو دیکھا, پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ بالکل ایسے ہی رہے گا. جی گورنمنٹ اپنے طور پہ اقدامات کرا رہی ہے, رول بھی بنا رہی ہے, قانون بنائے ہیں, کچھ انہوں نے اسکیم لانچ کی ہیں ابھی بٹھا کے لیے, جو جتنی انہوں نے سختی کی ہے, اور کافی حد تک فیسلیٹیٹ بھی کیا ہے بٹھا مالکان کو. لیکن وہی بات ہے کہ کسی بھی معاشرے میں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی, عام لوگوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے, وہ اس چیز کو سمجھے اور اپنی رسپانسبلٹی لیں. ہر جگہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے. اگر میں اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں گلی میں کوڑے کو آگ لگا رہا ہوں تو وہاں گورنمنٹ کیا کرے گی؟ عام لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے, جو ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا پراپر چیک اپ کرائیں اپنے انجن کا. اگر اس کو دھواں نکل رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری گاڑی خراب ہے, اس کو سیٹ کرائے وہ. اسی طرح اگر آپ جا رہے ہیں اسٹریٹ میں, کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوڑے کو کسی نے جلایا ہوا, آپ پانی ڈال دیں, اس کو بجھا دیں, آپ کی ہوا صاف ہوگی تو آپ کو بھی. بالکل. یہ دیکھیں نا, ہم کہیں کہ یہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, تو الٹیمیٹلی یہ اتنا ہی ہماری صحت کے لیے بھی خطرناک ہے جتنا کہ ہمارے ہمسایوں کے لیے یا ہمارے شہر کے دوسرے رہنے والوں کے لیے. اب دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں, یہ اس میں جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے جس کو ہم چھوٹے چھوٹے ذرات کہتے ہیں, یہ ذرات لیکوڈ کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ سالڈ کے بھی ہو سکتے ہیں, سالڈ میں یہ ڈسٹ کے بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح یہ کاربن کے پارٹیکل بھی ہو سکتے ہیں, اور لیکوڈ کی شکل میں یہ ساکس اور ناکس جو ایسڈ ہیں اس کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پارٹیکولیٹ میٹر جب آپ کے جسم میں جاتے ہیں سانس کے ذریعے, تو یہ نوز کی اریٹیشن پیدا کرتے ہیں, یہ تھروٹ کی اریٹیشن پیدا کرتے ہیں, یا آپ کے لنگس جو ہیں ان میں انفیکشن کا باعث بنتے ہیں, اور آئی کی بھی اریٹیشن پیدا کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے نا, جس کو ہم پارٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں 2.5 والا, وہ انتہائی خطرناک ہے, کیونکہ جو بڑے پارٹیکولیٹ ہیں وہ تو آپ کی جو نوز ہے وہاں پہ رک جاتے ہیں, صحیح ہے, اور چھوٹے جو ہیں وہ آپ کے تھروٹ سے ہوتے ہوئے آپ کے لنگس میں چلے جاتے ہیں. بلکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب یہ آپ کے لنگس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر بلڈ میں شامل ہونے کے بعد یہ اور بھی پھیپھڑوں تک پہنچ جانا ان کا جو ہے وہ کافی خطرناک ہے. اور یہ آہستہ آہستہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں ہو جائے گا. اگر یہ ہم 5-7 سال اسی طریقے سے انہیل کرتے رہیں گے, اپنے سانس کے اندر لیتے رہیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ یہ خرابی بڑھتی جائے گی, اور پھر ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ شاید ہمیں علاج کے قابل بھی نہ رہیں. یہ دیکھیں, اسموگ میں سانس لینا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے. حالانکہ میں اور آپ اگر سگریٹ نہیں بھی پیتے اور اسموگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ سگریٹ کو ایک طرح سے انہیل کر رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی وہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا, اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ 1 منٹ ہم سانس لیتے ہیں نا, ہر وقت سانس لے رہے ہیں, ضرورت ہے میری بھی, آپ کی سب کی ضرورت ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ آپ کو کلین ایئر ملے.
صحیح اگر کوئی آپ کی کلین ایئر کو خراب کر رہا ہے تو وہ کرائم ہے ایک بہت بڑا، جی کیونکہ آپ کو تو نہیں کسی مطلب آپ کو تو صاف ہوا چاہیے، جی ہوا میں نے یا آپ نے تو نہیں بنائی، بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، جی اس کو تو سب نے مل کے پروٹیکٹ کرنا ایسے ہے ہی نا۔ ہے، اگر کوئی خراب کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کرائم کر رہا ہے، وہ اپنے لیے بھی، کمیونٹی کے لیے بھی، اور تمام دنیا کے لیے بھی۔ جی تو 1 منٹ میں تقریباً ہم کوئی 8 لیٹر کے قریب ہوا جو ہے وہ اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں، صحیح ہے، صرف 1 منٹ میں۔ صحیح ہے، اب سارا جسم، سارا دن میں دیکھ لیں آپ، کوئی 11,000 لیٹر کے قریب ہوا ہمارے جسم میں جا رہی ہے۔ صحیح، اب اگر یہ صاف نہیں ہوگی تو بالکل الٹیمیٹلی اس کے ایشو ہیں۔ اور بالکل اگر ہم بیمار ہوں گے، بچے بیمار ہوں، اور بزرگوں پہ زیادہ ہیں، بزرگوں پہ، بچوں بچوں پہ، پہ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، دور ہے، ان لوگوں پہ، جو زیادہ کام کرتے ہیں ہوا میں زیادہ دیر، دھوپ میں، جن کا ایکسپوجر زیادہ ہے، ان پہ زیادہ۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بیمار ہوتے ہیں لوگ، بیمار ہونے سے پھر ہاسپٹل پہ برڈن پڑتا ہے، ان کی بالکل پاکٹ پہ برڈن پڑتا ہے، بالکل ان کی ایفیشنسی کام کی کم ہوتی ہے، بالکل انڈسٹری میں پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے، اس کا صحیح بڑا لاس ہے اس کا۔ جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کتنی فلائٹ کینسل ہو گئیں، یہ ویزیبلٹی کو بھی جی خراب کرتی ہے نا۔ ویزیبلٹی بھی بالکل خراب ہوتی فلائٹ ہے، کینسل ہو گئیں، آفیسز بند ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بہت اور زیادہ۔ ایکسیڈنٹ سے ابھی کتنا لاس ہوتا ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ موٹر وے پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کم از کم 25-30 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائی ہوئی تھیں، جی اور کافی کیجولٹی تھیں، کافی لوگ زخمی تھے۔ تو یہ اسموک صرف سانس کا ایشو نہیں ہے، جی یہ انوائرمنٹ پہ بھی بہت اس کا مطلب، یہ پلانٹس جو ہیں ان پہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کہ جب جی زیادہ اسموک ہوگی جی تو ان کے اوپر ایک لیئر سی لیئر بن جم جاتی ہے، اور ان کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جی ان کی گروتھ نہیں ہوتی صحیح، جی کراپ جو ہے وہ پوری ییلڈ نہیں پیدا ہوتی۔ صحیح تو یہ تو بلینز آف روپیز کا لاس ہو جی جاتا ہے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے۔ فصلوں کی جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، وہ اتنی پیداوار نہیں ہو پاتی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح باغات ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے کہ باغات میں جو فروٹ ہے اس وقت، جیسے اورنج ہے، اس اس کا کی نقصان بہت کوالٹی ہے۔ نقصان ہوگی، آم کی جو اب کونپلیں نکلنا شروع ہوں گی اس کے اوپر نقصان ہوگا۔ وہ الٹیمیٹلی جب اس کا سیزن آئے گا تو وہ پیداوار نہیں دے پائے گا جو کہ اسے دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے باقی فروٹس ہیں۔ تو دیکھا جائے تو کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی جگہ، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے کوئی بچے بھی ہیں، سٹیزن ہے، بچے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی اس سے جو ہے علیحدہ نہیں رہ سکتا، ہر ایک اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو کتنا خطرناک ہے سر، یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم سگریٹ پی رہے ہیں، تو جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے سانس کی تکلیف کے علاوہ، جیسا کہ سگریٹ پینے والوں کو اکثر کینسر اور ٹی بی ہو جاتا ہے، جی تو یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو ان کا اب آخر آدمی، ہم لوگ کریں کیا؟ یعنی ہر بندہ جو ہمیں سن رہا ہے وہ یہ اس کا کویسچن یہ اس ہوگا میں کہ میں کیا کروں اس کو کم کرنے کے اس میں لیے۔ بھٹی صاحب ایسے کچھ کام ہمارے کرنے والے ہیں، کچھ گورنمنٹ کے کرنے جی والے ہیں، بالکل اسی طرح نا اب ہمارے یا پیرنٹس کے کرنے والے کام یہ ہیں کہ ایک تو ماسک کا استعمال، جس جی وقت بھی باہر جانا ہو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جی اس کی اویئرنیس ہر آدمی کو ہونی چاہیے صحیح کہ وہ نکلنے سے پہلے کم سے کم وہ چیک کر لے، دیکھ لے کہ آج کا انڈیکس کیا کہہ رہا ہے۔ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں انہوں نے تو وہ ڈیلی بیسس پہ انڈیکس جاری کر دیتے ہیں کہ آج اورنج ڈے ہے۔ اورنج ڈے سے مراد یہ ہے کہ آج ڈے جو ہے اس میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک ڈینجرس لیول پہ جا رہا ہے، تو لوگ احتیاط کریں۔ بعض اوقات وہ اوزون الرٹ کے نام سے بھی جاری کر دیتے ہیں کہ جی آج اوزون کا لیول بھی گراؤنڈ پہ زیادہ ہے تو آپ کو اریٹیشن ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ بعض اوقات وہ پولن الرجی کا بھی الرٹ جاری کرتے ہیں بعض علاقوں میں کہ جی پولن جہاں پہ پائی جاتی ہے، یہ جیسے اسلام آباد پاکستان میں ہے، یہ چیزیں مل کے اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں اس اسموک کے ایشو کو۔ تو بچے تو فوری طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے اسکول بھی انہوں نے جانا ہے، اسٹریٹ میں بھی کھیلنا ہے، تو ایک تو ماسک استعمال کریں، نمبر 1۔ صحیح ہے، نمبر 2 ایسا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر جس دن یہ الرٹ زیادہ ہو اور یہ اورنج پہ ہو یا ریڈ پہ آ جائے، اس دن ایکسپوجر جو ہے وہ اپنا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں کہ اس طرف کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں۔ صحیح ہے، اور گھر کی بھی خاص طور پہ یہ ونڈو ہیں یا آپ کا روشن دان ہیں، ان کو بند کر کے رکھیں۔ صحیح ہے، اور اگر باہر جانا پڑ جاتا ہے تو باہر سے واپس آتے ہی فوری طور پہ اپنی آنکھوں کو دھوئیں، کیونکہ یہ پانی جو ہے یہ بڑی اچھی طریقے سے آپ کا جو انفیکشن جانا شروع ہوتی ہے اس کو روک دیتا ہے، اس کو واش آؤٹ کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کام کریں، اور خاص طور پہ یہ ایلڈرلی پرسن جو ہیں، پیشنٹ جو ہیں، یہ تو بالکل بھی
ان اوقات میں تو نہ نکلیں جب ان کو ویزیبلٹی نظر آ رہی ہے کہ کم ہو گئی ہے یا اسموک پھیل گئی ہے. تو یہ بھی اس کی بڑی احتیاط ہے. یہ تو ہم خود اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو ظاہر ہے، اور باقی دوسرا جیسے میں بتا رہا تھا کہ خود بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی یہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا جو ایمیشن ہے اس پہ نظر رکھیں، اس کو بہتر کریں. بالکل جی، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ سٹینڈرڈ پہ رکھے، اور اس سے جو ہے جتنا منیمم دھواں نکلے گا تو اتنا ہی بہتر ہے. اور خاص طور پہ جن کے سلنسر خراب ہو جاتے ہیں یا جو گھٹیا کوالٹی کا ڈیزل یا موبلائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ جو ہے اس کی تعداد کو کم کیا جا سکے. اسی طریقے سے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد کہیں پہ کوئی دھواں پھیل رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، تو کم از کم ان دنوں میں جو ہے اس کو جو ہے روکا جائے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے کسان بھائی، ذمہ دار بھائی ہماری بات سن رہے ہیں، جن کی ابھی چاول کی فصل جو ہے وہ انہوں نے اٹھائی ہے اور اب آگے وہ گندم کے لیے کھیت تیار کرنے جا رہے ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے جو ہے اپنے کھیتوں کے جو ہے کوئی اور سسٹم کر لیں، لیکن کم از کم اس کو جلائیں نہیں پرالی کو، جس سے جو ہے یہ سموگ جو ہے وہ اور زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے نہ صرف عام لوگوں، عام شہریوں کا نقصان ہے بلکہ ان کا اپنا بھی نقصان ہے. ان کی اپنی بھی جو اگلی فصلیں ہیں، باغات ہیں، فصلیں گندم کی فصل ہے، ان پہ افیکٹ آئے گا. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں پرواہ کروں، نقصان تو دوسروں کا ہے. دوسروں کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے. آپ کا اپنا بھی نقصان ہوگا. تو وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ سے اچھا ہوگا، اور اگر آپ دوسروں کے لیے برا کریں گے اور پرواہ نہیں کریں گے تو ایٹ دا اینڈ آپ بھی نقصان میں ہوں گے. تو مہربانی کر کے جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اپنا حصہ بٹائیں. اور جو صاحب اختیار حکومت کے لوگ ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، جو کنسرن محکموں میں انوائرمنٹ کا محکمہ ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہیں یا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جو کمشنر حضرات ہوتے ہیں، ان سب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے میں ویجیلنٹ رہیں اور اپنی جو کنسرن کمیٹیاں ہیں ان کو ذرا ایکٹیو کریں تاکہ جو ہے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے جو ہے ہم قوم کو جلد سے جلد نجات دے پائیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے مزید کہوں گا کہ اس کے علاوہ جو ایک لانگ ٹرم حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے اس سموگ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ برے صغیر میں سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے. تو کیا سٹیپس جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ اٹھائے کہ اس کو ہم کم کر سکیں فیوچر میں؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے آلریڈی بہت سارے اسٹیپ جو ہیں وہ لے لیے ہیں. جی. ان میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ فاسل فیول جو ہے اس کی ڈپینڈنسی کم سے کم کی جائے. جی. اور جو آپ کا رینیویبل سورس ہے جس میں سولر ہیں اور باقی دوسری انرجی کے سورسز ہیں وہ استعمال کیے جائیں جن میں کسی قسم کی ایمیشن نہیں ہوتی. صحیح ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ الیکٹرک وہیکل ٹرانسپورٹ پالیسی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. جی. اور اس میں پورا یہ پروموشن ہے اس چیز کی کہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے یا کوئی بھی انویسٹر اگر آنا چاہے تو اس کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی یہ ٹرانسپورٹ جو ہے، گاڑیاں جو ہیں ان کو الیکٹرک پہ کنورٹ کر لے اور وہ بیٹری آپریٹڈ ہو جائیں. صحیح ہے. تو اب تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی موٹر سائیکل آئندہ 5 سال کے بعد آئیں گی مارکیٹ میں وہ ساری بیٹری آپریٹڈ ہوں گی. اور 2030 تک کا پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک پلان کر لیا ہے کہ مور دین 50% ہماری جتنی بھی یہ آٹو موبائلز ہیں یہ ساری کے ساری الیکٹرک پہ شفٹ ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت ہی اچھا میں سمجھتا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ایون اس جو رفتار ہے اس میں ہم انڈیا سے بھی اور باقی جو ہمارے ریجن کے کنٹریز ہیں اس سے ہم آگے ہیں. ایک تو یہ کیا ماشاءاللہ جی، احسن اقدام ہے ہماری حکومت کا، حکومت پاکستان. دوسرا پلانٹیشن کی طرف گورنمنٹ گئی ہے. بالکل پلانٹ جو ہیں یہ بھی ایک اللہ نے ایک نیچرل فلٹر بنا دیے ہیں ہمارے لیے جو ایئر کو بھی صاف کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی ابزارو کرتے ہیں، گرینری بھی پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی لے کے آتے ہیں اور اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ کول کرتے ہیں سارے اس کو معاشرے اس کو جہاں جہاں یہ لگے ہوئے ہیں. جی جی. تو یہ اس پہ بھی بڑی توجہ ہے بالکل. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے اور وہ اس میں شروع سے ایکٹیو رہے ہیں، چاہے وہ جب حکومت میں نہیں بھی تھے تب سے وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں. تو
پھر وہی بات آتی ہے کہ صرف حکومت کے کرنے سے نہیں ہوتا، ہر شہری کو اپنا اپنا اس میں حق ادا کرنا ہے. تو شجر کاری کا بھی جو آتا ہے سیزن آتا ہے، اس میں بھی ہر شہری کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد جتنے درخت لگا سکتے ہیں ان کو لگائیں، اور غیر ضروری طور پہ درختوں کو کاٹنے سے بھی رکیں، تاکہ جو آلریڈی درخت جن کو سالوں لگتے ہیں بڑا ہونے میں، ہم منٹ لگاتے ہیں اس کو کاٹ ڈالنے میں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اور اس طریقے سے جب شجر کاری عام ہوگی اور ہم جو ہے اپنے حصہ کا کام کریں گے، تو اس سے یقیناً جو ہے یہ جو افریت ہے سموگ کی، اور جس سے جو ہے ہماری ہر انسان کی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس میں یقیناً آہستہ آہستہ کمی ہوگی. ایک دن میں نہیں ہوگا، یقیناً اس میں سالوں لگیں گے، کیونکہ یہ سالوں سے بلٹ اپ ہو کے ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں. اب واپس جانے میں بھی ہمیں سالوں لگیں گے، لیکن جتنا ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے ایز اے نیشن، ایز اے سیولائزڈ نیشن، تو ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ اتنی ہی جلدی جو ہے ہمارے ہاں سے ختم ہوگی. تو میں ڈاکٹر صاحب سے آخری میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے، جس سے یہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اقدامات اٹھائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ صحت مند ہی رہیں گے. جی یہ ضروری نہیں ہے، بالکل. بلکہ جیسے ہی آپ اس ٹاکسک انوائرمنٹ میں باہر نکلیں گے تو وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. جی تو یہ سمجھ کے بد بیٹھے رہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو یہ باقی چیزیں سموگ ہے یا پولوشن ہے اس سے مجھ پہ اثرات کم ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ہر آدمی پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ چاہے وہ صحت مند ہے چاہے وہ بیمار ہے، کسی نے سب کو یہ مشکل میں ڈال سکتی ہے. صحیح تو ہے. اس لیے پہلا سب سے جو ہماری ترجیح ہے وہ اپنی صحت ہونی چاہیے. بالکل. تو اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہر آدمی کو اپنی بھی کرنی ہے، اپنی فیملی کی بھی کرنی ہے، اور اس کے اراؤنڈ میں کمیونٹی ہے ان کی بھی کرنی ہے. اور باقی جہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور باقی کی صحت کا بھی خیال رکھے، اور بالخصوص یہ اسموک سے آگاہی باقیوں کو بھی دیتا رہے اور اپنے آپ کو بھی آگاہ رکھے. تو اس طرح کچھ یہ ہے کہ ہم اس کے اثرات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم احتیاط کریں گے اور اس کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک قسم کی جنگ کریں گے اور اس ایمرجنسی پہ قابو پائیں گے، تو تبھی جا کے جو ہے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. ورنہ جو ہے ہر ایک بندہ جو ہے اس سے متاثر ہو کے اپنی صحت گنوانے کا رسک اپنے ساتھ رکھتا ہے. لہٰذا جو ہے اس معاملے کو سیریس لیتے ہوئے جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اپنے بچوں کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی، اور اسی طریقے سے جو گھر میں ہمارے بزرگ ہیں ان کی صحت کا خیال ہم نے رکھنا ہے. اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ ماسک پہن کے جائیں، غیر ضروری ایسے موسم میں باہر نہ جائیں، اور پھر واپس آتے ہی پانی کے ساتھ جو ہے اپنی آنکھوں کو اور اپنے چہرے کو اچھے سے طریقے سے دھوئیں. تو اور اسی طریقے سے کھڑکیاں اور روشن دان جو ہیں وہ اس کو اس موسم میں بند رکھیں، تاکہ یہ جو سموگ ہے وہ اندر نہ آ پائے. تبھی جو ہے ہم اپنے آپ کو اس سے بچا پائیں گے یا اس کے اثرات کو کم کر پائیں گے، اور ہم ایک بہتر صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے. بلکہ صحت مند زندگی بھی اور لمبی زندگی. جی ابھی جو ریسرچ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اسی کوالٹی انڈیکس میں جس میں آپ لاہور میں رہ رہے ہیں اگر رہتے رہیں گے اور لانگ ٹرم رہیں گے تو اس میں آپ کی جو ایوریج لائف ہے وہ 2 سال کم ہو جائے گی. جی تو آپ کیوں اپنی ایوریج لائف کو 2 سال کم کر رہے ہیں؟ بلکہ لوگ تو بڑھا رہے ہیں لائف کو، ہم اس کو کم کرنے پہ لگے ہوئے. تو یہ کلین ایٹماسفیئر ہوگی تو ہماری لائف بھی بڑھ جائے گی. تو ایوریج لائف جو ہے وہ تو کم ہوگی لیکن جن کا امیونٹی سسٹم ویک ہے ان کی زیادہ متاثر ہوگی. وہ ان کا جو ہے لائف اور زیادہ 5 سے 10 سال بھی کم ہو سکتی ہے. تو خدا نہ خواستہ ہر ایک کی ہم میں سے زندگی قیمتی ہے، اور اس قیمتی جان کو جو ہے بچانا اور محفوظ کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اپنی جانوں کی حفاظت کرو اور اس کو غیر ضروری خطرے میں مت ڈالو. اور اسی طرح سے صفائی نصف ایمان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اور حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے. تو صفائی کے بارے میں اور اپنے ماحول کو صاف کرنا بھی اسی صفائی کے زمرے میں آتا ہے. تو ہمیں جو ہے ان
جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے اگر ہم چلیں گے تو یقیناً جو ہے ایک صحت مند اور لمبی زندگی ہم پائیں گے. تو تب تک جو ہے اب ہم پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے سے پروگرام آپ کے لیے لائیں گے جس کے اوپر جو ہے ہم سموگ اور اس طریقے کے جو دوسرے ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. اچھا، ویسے آج ملتان کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا نا وہ باقی شہروں سے بہتر ہے. جی ہاں، یہ ایک اچھی خوشحال خبر ہے کہ بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کو نہیں چھوڑنا. احتیاط کو نہیں چھوڑنا اور جو ایسے کام ہے وہ نہیں کرنے کہ جس سے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس خرابی کی طرف جائے. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. شکریہ.